الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے احسان بھی ایک بہت بڑا عنوان، بہت بڑا موضوع ہے۔ کسی کے ساتھ احسان کرنا، کسی کے کام کو بنا دینا حتی الامکان، جو اپنے بس میں ہو، ایمانی صفات کا بہت اونچا مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا، یوں تو ہر ایک کے ساتھ احسان اور اچھا سلوک ہو، کسے باشد کوئی بھی ہو۔ احسان صرف انسانوں کے لیے نہیں، جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے بھی ہے۔ خاص طور سے اگر کوئی مرد مومن کوشش کرتا ہے کسی ایسے خاتون کے لیے، ایسی عورت کے لیے جس کو عربی زبان میں ارملہ کہتے ہیں، ارامل، بیوہ ہو، بے سہارا ہو، بے شوہر کے ہو، اور مدد کا مستحق ہے، اس کے لیے کوشش کرنا آرام پہنچانے کے لیے، یا پھر مساکین ہو، اس کا اللہ کے ہاں، اللہ کی نگاہ میں اتنا بڑا درجہ، اتنا بڑا مقام ہے۔ ناظرین کرام، گویا کہ وہ اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ کوشش کر رہا ہے۔ راوی حدیث بیان کرتے، میں یہ بھی گمان کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمایا تھا، اس کو اجر ملے گا رات میں قیام اللیل کا، اس کو اجر ملے گا دن میں صائم النہار یعنی روزہ رکھنے کا۔ یہ درجہ، یہ مقام اللہ نے رکھا ہے۔ لیکن ایک بات بھی ذہن نشین کر لے ناظرین کرام، چاہے چھوٹی نیکی ہو، یہ احسان بھی اللہ کے نزدیک بڑی قیمت رکھتا ہے۔ جیسے چھوٹے گناہوں کو بے اہمیت نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ تو بہت چھوٹے گناہ ہیں، اللہ معاف کر دے گا، اس کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ جمع ہو کر بڑے پہاڑوں کی طرح پہاڑوں کے مثل بن جاتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا تھا، اے عائشہ، ایاکی و محقرات الذنوب، اے عائشہ، چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا، پرہیز کرنا۔ چھوٹے چھوٹے گناہ بن کر بہت بڑے بن جایا کرتے ہیں، پہاڑوں کے مثل۔ اسی طرح چھوٹی نیکیوں کو بھی ہلکی نہیں سمجھنی چاہیے۔ چھوٹے سے چھوٹے احسان کی بھی اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے، بڑا مقام، بڑا درجہ ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، کیسی بھی چھوٹی ہونے کی اس کو تو ہلکی نہ جان، رب کے بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے۔ ایک مرد مومن جس کی زندگی توحید والی زندگی ہو، فرائض کی پابندی کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اور چھوٹی نیکی کر لیتا ہے، چھوٹی نیکیاں وہ بھی اللہ کے ہاں بڑی قیمت رکھتی ہیں۔ آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی۔ عن ابی ذر
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے ابو ذر الغفاری سے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، لا يحقرن احدکم شیئا من المعروف، تم میں سے کوئی آدمی چھوٹی نیکیوں کو ہلکی نہ سمجھے، اس کو حقیر نہ سمجھے، یہ تو بہت حقیر چیز ہے، چھوٹی سی چیز ہے۔ فمن لم یجد فلیلق اخاہ بوجہ طلق، اگر بڑی چیز دینے کے لیے آپ کے پاس نہیں ہے، چھوٹی چیز دے دیجیے اللہ کے راستے میں، اس کی بھی اللہ کے پاس اہمیت ہے، اس کو ہلکی مت سمجھو۔ لیکن اگر کوئی چھوٹی چیز بھی نہیں ملتی تو اتنا تو کرو کہ اپنے بھائی سے جب ملو بڑے اچھے خوش اخلاقی کے ساتھ ملو، اچھے چہرے کے ساتھ مسکراتے ہوئے ملو۔ وَإِذَا اشْتَرَيْتَ لَحْمًا، ہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھو کہ اگر تم نے گوشت خریدا ہے، اور طبخت قدرا، یا کوئی ہانڈی پکائی ہے، سالن تیار کیا ہے، یا کوئی بھی چیز ہو، فَأَكْثِرْ مَرْقَتَهُ، شوربے کو بڑھا دو پانی ڈال کر، وَغْرِفْ لِجَارِكَ مِنْهُ، اور اس میں سے جو چمچہ ہوتا ہے، چھوٹے بڑے ہوتے ہیں جو بھی ہو، اپنے پڑوسی کے لیے بھی اس میں سے نکال کو اس کو دو۔ اس میں اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم پیغام دیا اپنی امت کو، کچھ بھی نہیں ہے تھوڑی چیز دے دو۔ ایک سائل حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں آیا، دروازے پر کچھ سوال کیا گیا، کچھ مانگا گیا، لیکن آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک کھجور کا ایک ٹکڑا تھا، اور ٹکڑا ہی اس کے حوالے کر دیا۔ اسی کی اللہ کے نزدیک بڑی قیمت ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایک عام اعلان کیا تھا مدد کا، غزوہ تبوک کے لیے نکلنا ہے۔ اپنے اپنے حیثیت کے مطابق لوگ لاتے رہے، جمع کرتے رہے، مسجد نبوی کے اندر ایک بڑا ڈھیر بن گیا۔ ایک انصاری صحابی غریب تھے، رات بھر کام کیا، ایک سیر کھجور ملا، رات بھر کام کرنے کے بعد اس کے دو حصے کیے، ایک گھر میں راشن کے طور پر رکھ دیا، اور ایک اللہ کے نبی کی خدمت میں لے آئے اور واقعہ بیان کر دیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس آدھا سیر کھجور کو تمام ڈھیروں پر بکھیر دیا کہ یہ سب پر بھاری ہے۔ انہوں نے بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ حاصل کیا ہے۔ ایک آدمی کے پاس لاکھوں کروڑوں اربوں ہے، دے دیتا ہے، اسے فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے اعزاء، اقربا اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، طاقت کے مطابق ان کو تحفے دیا کرے۔ تحفہ دینے کی طاقت نہیں ہے، جو میسر ہو وہ دے دیا جائے۔ اور حسن سلوک کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ تحفہ تحائف کی طرح اس سے باہمی تعلقات بھی رکھے جائیں۔ غریب نادار قسم کے جو لوگ ہیں، اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جب بھی گھر میں کوئی سالن پکے، شوربہ گوشت کا کچھ حصہ پڑوسیوں کو بھی دے دیا جائے۔ حقیقت میں حسن سلوک کا
ایک نمونہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے پیش کی، ورنہ حقیقت میں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس سے جو بھی ہو سکے وہ دوسروں کے ساتھ احسان اور سلوک کرے۔ یہ روایت تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی تھی۔ اسی سے ملتی جلتی ایک روایت کچھ زیادہ الفاظ کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے۔ اس حدیث کو بھی امام ترمذی نے اپنی صحیح ترمذی میں نقل کیا ہے کہ عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا، چھوٹی نیکی کو ہلکی نہ سمجھنا، اور یہ بھی چھوٹی نیکی ہے کہ ان تلقى اخاك بوجه طلق، اپنے بھائی کے ساتھ اچھے چہرے کے ساتھ ملو، وان تفرغ من دلوك في اناء اخيك، ایک نئے جملے کے ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حسن سلوک کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ تم اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے برتن میں پانی ڈال دو۔ کبھی ایسا موقع آتا ہے آدمی سفر میں ہو یا کسی مقام پر پانی کی سخت ضرورت ہے، سامنے والے آدمی کے پاس پانی نہیں ہے، اپنے ڈول سے اپنے برتن سے پانی کا کچھ حصہ اپنے اس ساتھی کو دے دیا جائے۔ اللہ رب العالمین کی یہاں اس کی بڑی قیمت ہے۔ اگر آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات پر عمل کی جائے تو یقیناً معاشرے میں محبت پیدا ہوگی، اخوت پیدا ہوگی، بھائی چارگی پیدا ہوگی۔ احسان کرنا، کسی پر کسی کی مدد کرنا صرف دولت مندوں کا اجارہ داری نہیں ہے۔ چھوٹے آدمی بھی اپنے حیثیت سے اللہ کے راستے میں دے سکتے ہیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ سلوک کر سکتے ہیں۔ یا یہ ایک اہم عنوان ایمانی صفات کا ایک اہم جز ایثار اور قربانی ہے۔ ایمانی صفات میں ایثار اور قربانی کو بہت بڑا مقام دیا گیا ہے۔ ایمانی صفات میں ایثار کی تعریف کیا ہے؟ احسان کا ایک اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آدمی ایک چیز کی ضرورت مند خود ہو، لیکن اپنی ضرورت کو پس پشت رکھ کر، پیچھے رکھ کر اپنے دوسرے بھائی کی ضرورت کو پوری کر دیتا ہے، وہ چیز اس کو دے دیتا ہے، خود تکلیف اٹھا لیتا ہے، اپنے پر دوسروں کو ترجیح دینا، اسی کا نام ایثار ہے۔ اور اللہ کے یہاں ایمانی صفات میں اس کا بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام بھی ہے۔ یقیناً انسانی اخلاق میں یہ اونچا درجہ رکھتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا عمل بھی یہی تھا۔ آپ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے، اور صحابہ کو، انصار و مہاجرین کو، اور پھر دنیا کے تمام انسانوں کو، اپنی امت کو قیامت تک کے لیے، ہر فرد بشر کے لیے آپ نے یہ پیغام بھی دیا ہے۔ لیکن یہ چیزیں معاشرے میں بہت کم نظر آتی ہیں۔ آئیے حدیث پیش کرتا ہوں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی۔ اس حدیث کی روایت کرنے والے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے،
عن سہل بن سعد قال جاءت امرأة إلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں سہل بن سعد کے ایک خاتون اللہ کے نبی کی خدمت میں آئیں بے بردتن، ایک چادر لے کر، فقالت یا رسول اللہ اکسوک ہذہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چادر میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، آپ کو پہنانا چاہتا ہوں، اڑھانا چاہتی ہوں۔ فأخذها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہدیہ تحفہ دیا گیا، آپ نے قبول کر لیا۔ محتاجا الیہا، اور آپ کو ایک چادر کی ضرورت بھی تھی۔ فلبسها، آپ نے اس کو اوڑھ بھی لیا، لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ سردی کا زمانہ رہا ہو۔ فرآہا علیہ رجل من اصحابہ، اس چادر کو آپ کے اصحاب میں سے، ساتھیوں میں سے ایک نے دیکھا۔ فقال یا رسول اللہ، اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما احسن ھذہ، یہ کتنی اچھی چادر ہے۔ فاکسنیھا، یعنی اے اللہ کے پیارے پیغمبر، اسے مجھے پہنا دیجئے، مجھے عطا کر دیجئے۔ فقال نعم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، لے لو۔ وہ چادر ان کے حوالے کر دی، جو ہدیے میں آپ کو چیز ملی تھی۔ ہدیے کی چیز بھی کسی کو آدمی دے سکتا ہے، یہ منع نہیں ہے۔ فلما قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے۔ ناظرین کرام، حدیث ذرا لمبی ہے اور اللہ نے چاہا اختصار کے ساتھ اس حدیث کا تتمہ اپنے اگلے درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔